کچھ انسان کی زندگی میں ایسے کردار اور اعمال ہوتے ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے سے نظر نہیں آتے، لیکن انسان کی زندگی کو وہ تنگ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک جادو، نظر بد، جنات کے اثرات، یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ اور پھر جب ان کے اثرات ہوتے ہیں جسم پہ بیماری کی صورت میں، جب ان کے اثرات نظر آتے ہیں بیماری کی صورت میں، لیکن ایسی بیماری جا کر آپ اس کو تشخیص کرانے لگیں تو کوئی بیماری بھی نظر نہیں آتی۔ اور جسم میں دردوں کی صورت، جسم کا جکڑے جانا، دل دماغ کا ہر وقت پریشان رہنا، اور پھر یہ اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کام کے لیے دل کا نہ کرنا، جی نہیں چاہتا کام کرنے کے لیے، ارادہ کر بھی لیں تو عمل نہیں کر سکتے۔ اگر کام کرنے کے لیے آپ ارادہ کر کے عمل بھی شروع کر دیں، اس کام میں ناکامی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے برے اعمال ہیں جس سے انسان کی اولاد پہ اثرات، گھر پہ اثرات، کاروبار پہ اثرات، انسان کی زندگی پہ اثرات، انسان کی صحت پہ اثرات، انسان کی زندگی کے معاملات پہ اثرات۔ یوں سمجھیں اگر جادو کا اثر ہو جائے، نظر بد کا اثر ہو جائے، جنات کا اثر ہو جائے، وہ سارا انسان کا گھر، انسان کی زندگی ایسے جکڑ جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ زندگی والا اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہر طرف مایوسی اور ناکامی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، نہ خود تندرست ہوتا ہے نہ گھر کے افراد۔ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل عرض کرنے لگا ہوں، کسی شخص کے ساتھ بھی، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی شخص کے ساتھ بھی یہ عمل ہو رہا ہو، آپ فوراً عمل شروع کر دیں بغیر کسی انتظار کیے۔ جتنا وقت گزارو گے، اگر کوئی جادو کی وجہ سے بیمار ہے، اس کی بیماری بڑھتی جائے گی، آپ علاج کرائیں گے، علاج سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص، اس کا کاروبار بند ہے جادو کی وجہ سے، آپ جتنے بھی زور لگا لیں، جتنی کوشش کریں، کاروبار کبھی نہیں چلے گا اس کا۔ اگر کوئی ان چیزوں کی زد میں آ کر اس کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ جتنے علاج کرائیں گے اولاد نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو اس کا حل کرنا پڑے گا۔ حل بڑا آسان ہے، آپ طریقہ شے بنائیں۔ صبح جب آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ لینے کے بعد پھر 121 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھ لیں، 121 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں۔ جب 121 مرتبہ مکمل ہو جائے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف جو آپ کو آسانی سے آتا ہو، اگر درود ابراہیمی پڑھیں وہ سب سے زیادہ افضل ہے، نہیں تو جو بھی آپ کو آسانی سے آئے وہ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، بے شک مسجد میں آپ نے پڑھی ہے عشاء کی نماز چونکہ جماعت کے ساتھ، لیکن وظیفہ اپنے گھر میں آ کے کرنا ہے۔ اسی طرح صبح کی نماز آپ نے گھر میں پڑھی ہے یا مسجد میں، لیکن وظیفہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں گے۔ اور اسی طرح عشاء کے وقت نماز پڑھ لینے کے بعد 121 مرتبہ اسی ترتیب سے درود شریف پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 121 مرتبہ آیت کریمہ اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ سے اس مصیبت اور مشکل سے جس سے وہ شخص اور پورا گھر پریشانی میں گھر چکا ہے، نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اس مشکل سے ایسے نکالیں گے جیسے سمندر کی تہ، مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نکال کر کھڑا کر دیا، اس مشکل سے نکال کر۔ اسی طرح اس عمل کرنے والے شخص کو بھی اللہ، وہ انسان جتنی بڑی مشکل میں اس کا پورا گھرانہ گھر کیوں نہ چکا ہو، نکال کر اللہ کامیابی کے راستے پہ کھڑا کر دیں گے۔
یہ عمل آپ نے 21 دن تک کرنا ہے، اور 21 دن تک پابندی سے، اس سے زیادہ جتنا آپ کر سکیں گے یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال کے کھڑا کیا، اسی طرح اس عمل کرنے والے کو بھی اللہ مشکلات سے اپنی رحمت کے ساتھ نجات نصیب فرمائیں گے۔ کاروبار بند ہے تو وہ کھل جائے گا، اولاد کی بندش جادو کی وجہ سے تو اللہ اولاد والی نعمت نصیب فرما دیں گے۔ اگر گھر میں افراد بیمار ہیں جادو اور نظر بد یا جنات کے ساتھ سے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو شفا یاب کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر زیادہ گھر کے افراد بیمار ہیں جادو نظر بد یا جنات کے اثرات سے، تو پھر اس کا ایک عمل اور ہے، وہ یہ ہے جب بھی آپ یہ عمل کر لیں، جب بھی آپ یہ عمل کریں، یعنی درود شریف 121 مرتبہ آیت کریمہ اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی سامنے رکھ کر پھونک ماریں اور گھر کے تمام افرادوں کو پلا دیں۔ جو بیمار ہے اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے گا، اگر اثرات کسی پہ پڑ رہے ہیں تو اللہ اثرات سے ان کی حفاظت فرما دے گا۔ اس لیے یہ پانی والا عمل بھی ساتھ چلائیں، دم کر کے صبح اور شام گھر کے تمام افراد پی لیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس قسم کی مشکلات اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرمائے۔